اس آگ اور جہنم سے وہ بخشے گا، شخص بخشا جائے گا، جان چھڑے گی اس کی، کہ جس کو یقین ہوگا اس بات پر کہ جہنم ہے، اور اس خوف سے اس جہنم سے اپنی دنیا کے اندر شروع کر دے گا حفاظت کرنا، تو وہ بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی اور نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن تمہارے پیچھے تو میں نے نفس بھی لگایا اور شیطان بھی لگایا ہے، تمہاری طاقت کیسی تم بچو اس سے۔ بشید کا تقاضا یہ ہوگا تم سے غلطی ہوں گی، پھسلو گے، گناہ کر بیٹھو گے، بچ نہ پاؤ گے۔ میں رب کو جانتا ہوں، تمہاری حیثیت کو جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، بچو گے۔ جب تم میرے پاس آؤ گے تو پھر تو تم جہنم ہی جاؤ گے، کس طرح بچ سکتے ہو؟ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں لیکن میں تمہارا پیدا کرنے کے بعد چاہتا تو یہی ہوں کہ کوئی شخص جہنم میں نہ جائے، سارے انتظام میں نے ایسے کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے غافل ذنبی قابل توبی شدید العقاب، تین چیز اللہ نے بیان فرمائی۔ دیکھیے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، کوئی معصیت ہو گئی، کوئی جھٹکا لگ گیا، انسان ہو، تم سے ہوگا یہ کام، ضرور چلے گا اور سزا اس کی ہوگی۔ تو واحد ایک طریقہ ہے، اللہ نے اپنی صفت بتائی، غافل الذنب قابل التوب۔ سبحان اللہ۔ ایک ایسی چیز تمہیں دیتا ہوں، زبردست چیز ہے الحمدللہ، یہ بہت حوصلہ بڑھا دیتی ہے ہمارا، ورنہ جن کو یقین ہو جائے اس جہنم کا تو وہ تو صحیح رات سو ہی نہیں سکتا کہ میں تو سخت گناہ کر رہا ہوں، میں کس طرح بچوں گا اس سے، اس آگ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ اللہ پاک نے فرمایا غافل الذنب قابل التوب شدید العقاب۔ ہے تو سچ بات، عذاب ملیں گے، لیکن اگر تو کیا کرتا ہے قابل توبی، اگر تو سارے گناہ غافل الذنب جمع کر کے جتنے تُنے گناہ ہوئے ہیں، تو سے غلطی ہوئی ہیں، ہو گئی قابل توبہ، اگر تو آ جائے اور مجھ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ اگر آ کے تو میرے پاس توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو غافل ذنبی کا حال یہ ہوگا کہ کوئی گناہ بھی تیرا تجھے نظر آ ہی نہیں سکتا۔ کتنا بڑا حوصلہ دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے توبہ میرے بھائیو، کتنی بڑی چیز دی اللہ پاک نے، کہ چاہے کتنے گناہ انسان سے ہو جائیں، سبحان اللہ، غلطی سے جو چوک کر گیا، جو کچھ بھی سے ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا کرے؟ اللہ کے پاس آ جائے، بس اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ تک جھک کے کہتے یا اللہ تم مجھے معاف کر دے، بس توبہ کر لے سچی، اللہ کے سامنے آ گئی، اپنی داستان پیش کر دے، مولا غلطی مجھ سے ہے تو اللہ کر، پہلے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا غافل ذنب، فکر نہ کرنا، گناہ تیرے ایسے اڑا دوں گا، ایسے اڑا دوں گا کہ تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا میں تو نے گناہ کیا تھا۔ جس زمین پہ تو نے گناہ کیا تو زمین کو بلا دوں گا، اس جگہوں کو بلا دوں گا، انسانوں کو بلا دوں گا، تو خود نہ ریپیٹ کرنا اس کو، سوچنا بھی ان گناہوں کا۔ رب کہہ رہا ہے میں قادر ہوں جو چاہے کر دوں، میں نے صفتی توبہ میں ایسے رکھتی ہے پلٹ کے نہ دیکھا۔ بعض لوگ آتے ہیں جی ہم نے تو بجی خیال آ جاتا ہے کبھی گناہ کا، خبردار اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یقین رکھ اس بات پہ، جس وقت تم نے آگے کہ توبہ کر لی اللہ کے حضور میں، تم نے کہہ دیا اللہ تم مجھے معاف فرما دے، میں تو آ گئی تم نے خود کہا تھا، تو کہتے بھول جا، میں نے بلا دیا تو کیا کرتا ہے؟ on top of that اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کہ یہی نہیں، جب تو کتنا گناہ گار ہے، کتنا گناہ گار، جب تو توبہ کرتا ہے تو صرف تیری توبہ ہی معاف نہیں کرتا، بلکہ اس توبہ کی ایکشن پہ جو تم نے کی ہے، عمل جو تم نے کیا ہے، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں تجھے اتنا بلند کرتا ہوں، اتنا بلند کرتا ہوں کہ اپنا مقرر بنا لیتا ہوں۔ کوئی بھی کتب غوث ابدال جتنے بھی کیا سمجھتے ہیں معصوم، گناہ نہیں کرتے، سبحان اللہ، نہیں، ان کی ترقی اس وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی انسان جب بنتا ہے، اللہ کے قریب انسان وہی ہوتا ہے کہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ بلند کرتا ہے۔ اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو توبہ۔ توبہ کس کو کہتے ہیں بھائیو؟ توبہ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز اس گناہ کی کیا ہونی چاہیے؟ ندامت، ریگریشن، سب سے پہلی چیز یہ توبہ ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ ریگریشن، بہت برا کیا میں نے، اس آدمی کا مال کھایا،
اس کو تھپڑ مارا, اس کو گالی دی, اس کی عزت لوٹی, میں نے اس فلاں کیا, کر گیا, یا اللہ سب کر جاتے, بس ندامت آ گئی. دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا, کہتا اللہ تعالیٰ یہ جو گناہ میں نے کیا ہے نا, میں اسی وقت اس کو ختم کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں میں ختم کیا اس کو, زندگی میں کبھی نہیں ہوگا, زندگی میں کبھی زنا نہیں کروں گا, کبھی بے شک ہو جائے اس کو چھوڑ دیں آپ, اس کی پرواہ نہ کریں. اس وقت آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, میں کھڑا ہوں, کرا بس میں اس کو ختم کرتا ہوں. اور تیسری چیز سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کبھی نہیں کروں گا, جس سے وعدہ کرتا ہوں. بس جس نے 3 کام کر لیے اللہ کہتا تیری توبہ ہو گئی. تو یہ پہلی نشانی ہوگی کہ جو سچی توبہ کرنے والا ہوگا الحمدللہ اس کے سروں پہ امامیں آ جائیں گی, چہروں پہ داڑھیاں آ جائیں گی, ان کی لباس سنت والے ہو جائیں گی, کھانا پینا حلال ہو جائے گا, چلنا پھرنا اعلیٰ ہو جائے گا, اعلیٰ درجے کی نمازیں ہو جائیں گی, تلاوت قرآن ہو جائے گی, تبلیغ کو دعوت ہو جائے گی, اس کی زندگی کی طوفان آ جائے گا. ہر فعل اس کے نبی سنت کے مطابق ہوگا, چلنا پھرنا کھانا اٹھنا. جب سنت کا رنگ چڑھ جائے اس توبہ کرنے والے مرد اور عورت پر, بے پردہ ہے تو پردے آ جائیں گے, نقاب آ جائیں گے, دنیا سے گھبرانا چھوڑ دیں گے. خوف کس کا ہوگا؟ اللہ کا خوف ہوگا. ڈر ہوگا تو اللہ کا ہوگا. ہر قدم اللہ اللہ کے رسول کی مرضی کے لیے اٹھے گا. ان کی زندگی کا جو معیار ہوگا کیا کہ شریعت میں ہے, نبی کی سنت میں ہے, آپ نے کھایا کیسے, آپ نے سوئے کیسے, آپ اٹھتے کیسے تھے, آپ چلتے کیسے تھے, آپ کو اٹھنا کیا تھا. ان کا بس مدہوش ہو جائیں گی جو زندگی ہے میرا ہر لمحہ جو ہے وہ اتباع سنت پہ ہوگا. توبہ جس کی سچی توبہ ہوگی اس میں ایک دم آپ دیکھ رہے ہیں کہ رنگ چڑھ گیا, رنگ رسول سے چڑھ جائے گا, گھبراہٹیں نکل جائیں گے بالکل باغم. اس کو نہیں پتا کہاں ہے, کسی ملک کو کہیں بھیج دیں, اس کا وہی لباس ہوگا, وہی شکل ہوگی, اوپر بیٹھا مست. اس کے شروع میں بہت گھبرائے گا, توبہ نہیں کی تھی, وہ یار یہ کیسے کر رہا ہے, ایسے نہیں کر. اور جب وہ عمل کر لیتے ہیں یار یہ اس نے کیسے کر لیا, یہ وہی آدمی ہے, وہی کبھی جو عجوبہ بن جاتا ہے. تو سمجھو یہ فساد کی دنیا میں اللہ نے جو فرمایا کہ میری ایک سنت پہ, جو ایک سنت پہ پانی بھی اس نے بیٹھ کے پی لیا, یہ بھی وہی نہیں پیتا. آج اتنی جلدی میں ہم کہ کھانا پینا بھی ہمارا ریڈی میڈ بن گیا ہے, ادھر سے لیا, اپنے بچوں کو دیکھے. پہلی دعا کیا مانگی؟ سبحان اللہ کہ اللہ اس توبہ کرنے والے کو تو پکی معافی دے. یعنی اس کو ایسی دعا مانگی کہ اس سے یہ گارنٹی لے لیں گے پھر دوبا گناہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی معافی کر دے. ہائے ہائے. دوسری کیا, یہ سنت رسول پہ چلے, آپ کے جو راستہ بھیجا ہے آپ نے, آخر الزمان جو بھیجا ہے, بس اس کے راستے پہ چلے, اس کی سنتوں کو فدا ہو جائے, عاشق ہو جائے شخص. باقی عذاب جہنم آیت ختم ہوتی ہے. آخری دعا بہت زبردست ہے. کیا ہے؟ یا اللہ پھر اس کو وہ جو تو نے بتایا الہ المسیر میں جو عذاب آئے گا جہنم کا, اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں واقعی عذاب نذیر کہ اس کو مستقل ایسا تیار کر دے توبہ کے ساتھ, سنت رسول سنت کے ساتھ, کہ اس پہ سے عذاب جہنم جو ہے بالکل ہی ختم ہو جائے. اور یہ بھائی کس چیز کا نام ملا ہے؟ تہجد کا, حج کا, عمرے کا, یہ کس چیز کا نام بتایا جا رہا ہے؟ مجھے بتایا. ذکر کرنے کا, راتوں کو جاگنے کا, تسبیحات کرنے کا نہیں. کس چیز کا نام ہے؟ توبہ کرنے کا. ہاں, کس چیز کا ہے؟ سب سے افضل توبہ ہے. توبہ کے بعد پھر سب عبادات کا رنگ چڑھے گا. الحمدللہ.